أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 25 اور 26 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتی، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، تو فرما دو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتا تو جو اس کو علم نہیں ہے زمین و آسمان میں، وہ تو پاک ہے ان سب چیزیں جو تم کہتے ہو۔ اس مقام پہ فرمایا کہ بے شک مثال دنیا کی زندگی کی ایسے ہے جیسے ہم نے پانی اتارا اور اس سے فصلیں ہوئیں، زمین ہری بھری ہو گئی، اناج تیار ہو گئے، پھل تیار ہو گئے لوگوں کے کھانے کے لیے، جانوروں کے کھانے کے لیے۔ جب زمین خوب پھل گئی، پھول گئی، تو اس کے مالکوں نے کہا کہ اب تو ہمارے قابو میں آ گیا ہے سارا مال و دولت اس کا جو ہے، لیکن اچانک دن کو یا رات کو ان پر ایسی ہوا آئی، ایسا طوفان آیا کہ وہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، جیسے کل تھی ہی نہیں یہاں پر۔ تو ہم یہ ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ غور و فکر کرنے والے اس پہ غور و فکر کریں اور سمجھیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ عطا کر دیتا ہے، سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اب یہ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہے، اور اس ضمن میں ایک روایت بخاری شریف کی بیان کرتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام آرام فرما تھے، کچھ فرشتے آئے، ایک نے کہا کہ آپ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، پھر کہا کہ ان کی کوئی مثال بیان کریں۔ کہا کہ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ گھر بناتا ہے، بڑا خوبصورت سجاتا ہے، اور اس میں کھانے وغیرہ ہر قسم کا تیار کرتا ہے، پھر کسی کو بھیجتا ہے کہ بلاؤ میرے مہمانوں کو، آئیں میرے پاس آ کے کھانا کھائیں۔ لوگ آ جاتے ہیں، بلانے والے کے کہنے پر انہیں اس گھر میں سے کھانا ملتا ہے، خوب سیر ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نہیں آتے وہ محروم رہتے ہیں۔ پھر کہا اس کی تشریح کریں۔ کہا تشریح یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جنت بنائی ہے، نہایت عمدہ نعمتوں والی، باغات والی، محلات والی، اور اپنے محبوب کو بھیجا ہے بلانے کے لیے لوگوں کو، آؤ میرے گھر جنت آؤ، تو ہمیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جو اللہ کے محبوب کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، جنت ان کو مل جاتی ہے، جنت کے کھانے نعمت ان کو مل جاتی ہیں۔ جو محبوب کی بات نہیں مانیں گے، نافرمان ہوں گے، ان کو نہیں ملے گی۔ یہ مثال اس کی بیان کی فرشتوں نے، بخاری شریف کی جس سے بات میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، یہ اس کی چاہت ہے، اس کا حکم ہے، بلاتا سب کو ہے لیکن سب کو راہ نہیں ملتی۔ پھر فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اللہ کی بات اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اس کے برابر اچھا بدلہ ہے، حسین بدلہ ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ کہا زیادہ کیا ہے؟ کہا زیادہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں جنت میں بے شمار ہیں،
لیکن اس سے زیادہ نعمت وہ ملے گی جس کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ زیادتی ہے وہ کی نعمتوں پر۔ تو وہ ایسے ہیں کہ جنتی لوگ، ان کے منہوں پر سیاہی نہیں ہوگی جیسے کہ کافروں پر ہوگی، جہنمیوں پر ہوگی، نہ وہ خواری ذلت ہوگی ان کی چہروں پر نظر آتی ہوئی۔ وہ سب کے سب اصحاب الجنہ، وہ جنت والے لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں جائے گا دنیا میں نیکیوں کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں، وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، نہ 1000 سال بعد، نہ لاکھ سال بعد، نہ کروڑ سال بعد۔ اس سے پہلے جنت سے ہو کے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آدم علیہ السلام، وہ بدلے کے لیے نہیں گئے تھے، جزا کے لیے نہیں گئے تھے، ایسے سیر کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے عالی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔